اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ فاما بناؤہ علی السکون فمشروط بأن يتصل به نون الاناث نحو النسوة یقمن والوالدات یرضعن والمطلقات یتربصن ومنه إلا أن يعفون لأن الواو أصلية وهي واو عفا يعفو والفعل مبني على السكون لاتصاله بالنون والنون فاعل مضمر عائد على المطلقات ووزنه يفعلن وليس هذا كيعفون في قولك الرجال يعفون لأن تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين كالواو في قولك يقومون والواو الفعل حذفت والنون علامة الرفع ووزنه يعفون وهذا يقال فيه إلا أن يعفو بحذف نونه كما تقول إلا أن يقوموا وسيأتي شرح ذلك كله۔ آج کی جو ہماری بحث ہے وہ ہم نے ذکر کیا کہ جو معرب ہے وہ کیا ہے، مبنی کیا ہے۔ پھر جب مبنی کے اقسام بتانا شروع کیے تو وہاں پر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ فعل کے جو اقسام ہیں، جتنے بھی فعل کے اقسام ہیں، تین اقسام جو بتائے، فعل امر ہے، ماضی ہے، مضارع۔ تو مضارع میں ابھی بحث چل رہی تھی کہ مضارع آیا مبنی ہے یا معرب۔ تو کل اس بات کا ذکر ہم نے چھڑا کہ مضارع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مضارع کا آخر دیکھا جاتا ہے، ایک مضارع کا اول دیکھا جاتا ہے۔ یعنی مضارع پر جو ہم حکم لگائیں گے، ایک تو اس کے اول کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ اس مضارع کا اول کیا ہے، اور یعنی ایک حکم اس کے اول کے لیے اور ایک حکم اس کے آخر کے لیے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس کا اول کیا ہوگا۔ حروف نعت میں سے کوئی ایک آئے گا اور وہ کبھی مضموم ہوگا، وہ حالتیں بتائی، کبھی مفتوح ہوگا، وہ حالتیں بھی ہم نے ذکر کر دی۔ تو آج فرماتے ہیں کہ آج ہم یہ ذکر کریں گے کہ جب اس کا آخر کا جو ہم حکم بتانے جا رہے ہیں کہ اس کا آخر کیا ہے، کبھی مبنی علی السکون ہوتا ہے، کبھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اور کبھی معرب ہوتا ہے، جس کا ذکر ہم نے کل کیا۔ یہ جو تین حالتیں ہیں یہ کب ہوتی ہیں؟ آئیے پہلی بات پہ آتے ہیں کہ مبنی علی السکون کب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مبنی علی السکون تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نون اناث، نون مؤنث والی ملی ہوئی ہو، تو اس صورت میں یہ مبنی علی السکون ہوگا۔ اور مبنی علی الفتح تب ہوگا جب اس کے ساتھ نون تاکید لفظاً و تقدیراً، یا ایسے کہیں لفظاً یا تقدیراً، لفظاً اور تقدیراً دونوں طرح سے اس کے ساتھ نون تاکید ملی ہوئی ہو، لیکن یہ شرط ہے کہ جو نون تاکید کا ملنا ہے اس کے ساتھ، وہ نون تاکید کا ملنا مباشرتاً ہو، بغیر کسی فاصلے کے ہو، تو پھر یہ مبنی علی الفتح ہوگا۔ تو پہلی صورت پہ آتے ہیں کہ مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ فَأَمَّا بِنَاؤُهُ عَلَى السُّكُونِ، اس کا مضارع کا مبنی علی السکون ہونا، فَمَشْرُوطٌ، یہ ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ کون سی؟ کہ بِأَن يَتَّصِلَ بِهِ نُونُ الْإِنَاثِ، کہ اس کے ساتھ نون مؤنث ملی ہوئی ہو، جیسے نحو النسوة یقمن، یقمن میں شاید مثال ہے، دیکھیں میم پر میم جزم کے ساتھ ہے یعنی ساکن ہے۔ والوالدات یرضعن، یہاں پر یرضعن میں شاید مثال ہے، اور عین پر دیکھیں یہ جزم ہے۔ والمطلقات یتربصن، یتربصن، تو دیکھیں یہاں پر سواد، یتربصن کا سواد یہ ساکن ہے۔ ومنہ، اور ان مثالوں میں سے ہے کہ الا ان یعفون، الا ان یعفون، تو یہاں پر دیکھیں اس کے ساتھ نون مؤنث ملا ہوا ہے اور یہ واو ساکن ہے۔
کوئی یہ اشکال آ کر سکتا ہے کہ جب یہ حروف معطلہ یا ایسے کہیں کہ حروف علت جو ہیں ان میں سے کوئی ایک ہو اور اس کے ساتھ نون آپ لگائیں، تو اس صورت میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ الف ہو، واو ہو، یا ہو، اس طرح کی وہ تو گر جاتے ہیں، یعنی حذف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ الا ان یعفون میں یہ واو واقع ہے، تو اس کے باقی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے باقی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ واو دیکھ رہے ہیں یہ واو زائدہ نہیں ہے، وہ جو حذف ہونے والا ہوتا ہے وہ واو زائدہ ہوتا ہے، یہ واو اصلی ہے۔ جب اصلی ہے تو پھر ان کا حذف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو بھی حذف کر دیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ جو واو حذف ہوا ہے وہ اصلی تھا یا زائدہ تھا۔ یہ جو قاعدہ ہے کہ واو کو حذف کر دیتے، یہ تب ہوتا جب یہ واو زائدہ ہوتا، نہ کہ واو اصلی ہوتا۔ تو یہ مثال دینے کے بعد کہتے ہیں کہ الا ان یعفون بھی ان میں سے ہی ہے، ان میں سے ہے، یعنی یہ دیکھیں یعفون یہ مبنی علی السکون ہے مضارع، کیونکہ ان کے ساتھ نون مؤنث ملی ہے۔ خود بتا رہے ہیں مثلا کہ لأن الواو اصلیۃ، یہاں پر واو جو ہے اصلی ہے، زائدہ نہیں ہے، مطلب وہی واو عفا یعفو، یہ عفا یعفو کا واو ہے، یعنی اس کا اصلی ہے، نہ کہ حروف زائدہ میں سے کوئی ایک حرف ہے۔ والفعل مبنی علی السکون، یہاں پر آپ دیکھیں جو مثالیں ذکر کی ہیں، فعل مبنی بر سکون ہے، یا کہیں مضارع مبنی بر سکون ہے، کیوں؟ لاتصال ہی بالنون، کیونکہ یہ نون مؤنث کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ والنون فاعل مضمر، یہ نون جو ہے کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل مضمر ہے۔ اس کو دو طرح سے کہیں تو بھی مشکل نہیں ہے، فاعل مضمر ایک چھپا ہوا فاعل کہیں، فاعل مضمر یعنی فاعل ضمیر کہیں، جو کہ معروف اسی طرح کے فاعل ضمیر ہیں۔ تو یہ نون فاعل مضمر کہیں، فاعل ضمیر کہیں۔ تو ضمیر کا جب آپ کہیں کہ یہ ضمیر ہے تو یہ نون کہاں پلٹتی ہے؟ مثلا والمطلقات یتربصن، اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نون ہے، کیونکہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں، والفعل مبنی علی السکون لاتصال بالنون، یہاں تک یہ بات جو ہے لأن الواو اصلیۃ وہی عفا یعفو، یہاں تک بات تھی یعفون کی۔ اب کیا ہے؟ شروع سے بات شروع کی، یعنی اس سے پہلے جو آیت پیش کی اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر نون فاعل مضمر ہے، ضمیر ہے، عائد علی المطلقات، جو مطلقات کی طرف پلٹتی ہے۔ ووزنہ یفعلن، اور اس کا وزن کیا ہے؟ یفعلن ہے، یفعلن۔ اچھا، ایک اس میں اچھا یہاں پر اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو یعفون ہے اور یتربصن، ان دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ مطلقات سے ہے، یعنی جس عورت کو طلاق دی جائے تو پہلے حکم یہ ہے کہ مثلا والمطلقات یتربصن، جس کو طلاق دی جاتی ہے، مطلقات یعنی جن کو 3 طلاقیں جن کو طلاق دی جاتی ہے، تو وہ دیکھے یتربصن، آگے پھر احکام ہے قرآن میں کہ 3 مرتبہ خون دیکھے پھر کیا ہے؟ اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آگے جا کر کچھ آیتیں گزری ہیں اس احکام میں، نسوان کے احکام میں۔ پھر آگے ایک ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس نے کوئی اس کے ساتھ دخول وغیرہ بھی نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں آدھا مہر اس کو دینا ہوگا، مگر یہ کہ وہ کیا ہے؟ اس کو معاف کر دے، یعنی وہ عورت ہے، وہ بیوی اس کو معاف کر دے، یا جس کے ہاتھ میں اس عقد کا کیا ہے؟ اختیار ہے، تو وہ معاف کر دے۔ تو الا ان یعفون، تو دیکھیں معاف کرنے والی بات جو ہے یا یتربصن، یعنی وہ 3 خون دیکھنے والی بات یا مہر کو معاف کرنے والی بات، یہ دونوں باتیں متصل ہیں کس کے ساتھ؟ مطلقات کے ساتھ۔ تو اس لیے نیچے دیکھیں یہاں پر تو دونوں احکام بیان ہو رہے ہیں۔ والفعل مبنی علی السکون، یہاں پر فعل مبنی علی السکون ہے، کون سا فعل؟ یرضعن، یا یتربصن علیہ یعفون، یہ ہیں تو سارے، یقمن سے یرضعن، یہ یتربصن، یعفون، سب کے سب مبنی ہیں، لیکن جو آگے بات ہو رہی ہے والنون عائد علی المطلقات، یہ صرف ان 2 آیتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ والفعل مبنی علی السکون، فعل مبنی علی السکون ہے لاتصال بالنون، کیونکہ نون مؤنث کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ سب مثالیں جو ذکر کی۔ والنون فاعل مضمر عائد علی المطلقات، نون فاعل مضمر ہے یا فاعل ضمیر ہے کہ جو مطلقات کی طرف
پلٹتی ہے، یعنی یعفون کی ضمیر کہیں یا یتربصن دونوں. ووزنہ یفعلن، اور اس کا وزن کیا ہے؟ یفعلن ہے، یعنی یعفون کا وزن کیا ہے؟ یفعلن ہے. ولیس ھذا کیعفون فی قولک الرجال یعفون. تو یہاں پر ایک اشکال پایا جاتا ہے، ایک ایسا کہیں کہ اشکال یا اشتباہ کا پایا جاتا ہے کہ کوئی آ کے کہے کہ یہ جو یعفون میں جو واو ہے یہ واو جمع ہے. تو اس اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے مصنف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس طرح لیس ھذا، یہ جو ہم نے یعفون یفعلن کے وزن پر ذکر کیا ہے، کسی کو یہ اشکال ہو کہ نہیں یعفون یفعلن کے وزن پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعفون تو یفعلون کے وزن پر ہونا چاہیے. تو یہ یا اس طرح کا کوئی اور اشکال، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ اشتباہ ہو جائے، کوئی وہم کر بیٹھے کہ یہ جو یعفون ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، چونکہ صرف میر ہم نے پڑھا ہے کہ یعفون مضارع کا بھی یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ بھی اس طرح ہے اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ بھی اسی طرح ہے. تو کسی کو اشتباہ ہو سکتا ہے، اگر کسی نے آیت کا سیاق و سباق نہیں دیکھا، ایسے اس یعفون کو لیا تو وہ اس کو اشتباہ ہو سکتا ہے. لیکن مصنف اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں ولیس ھذا، یہ جو یعفون ہم نے ذکر کیا یفعلن کے وزن پر، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ یعفون آپ کے قول میں الرجال یعفون، معاف کرنے والے مرد. اچھا، لأن تلک الواو ضمیر لجماعت المذکرین، کیونکہ یہ یعفون الرجال یعفون میں جو واو ہے یہ واو ضمیر ہے جو حکایت کر رہا ہے، بتایا کر رہا ہے کس کو؟ جمع کو، یعنی یہ دلالت کرتا ہے کہ میں جمع مذکر کی علامت ہوں. کل واو فی قولک یقومون، جس طرح یہاں پر بھی واو یہی ہے. واو الفیل حذفت. اچھا، اگر اس یقومون سے مثلا بنایا جائے کیا؟ یہ فعل مضارع کا چھٹا صیغہ، یا کہیں کہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ یقومون سے بیان جائے تو واو الفعل کس کا کیا ہو جائے گا؟ واو الفعل حذفت، اس کا واو الفعل کیا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے، حذف کیا جاتا ہے. والنون علامت الرفع. اچھا، اور نون کیا ہے؟ علامت رفع ہوتا ہے. یعنی جب اس یقومون سے بنائیں گے، کیا بنا گے؟ یقومون، یہ تو جمع مذکر کا ہے نا، جمع مؤنث بنائیں گے تو اس کا واو جو ہے یقومون سے یقومنا ہوگا نا، واو حذف ہو جائے گا، اور کیا ہے؟ نون علامت رفع بنے گا. ٹھیک ہے، یہ نون اس کا علامت، ونون علامت الرفع. اور کیا ہے یہ نون اس میں یقومون میں کس چیز کی علامت ہے؟ یہ نون علامت رفع ہے. اچھا، واو الفعل حذفت، فعل کا واو حذف کیا جاتا ہے. والنون، اس یقومون میں جو نون ہے علامت الرفع، علامت رفع ہے. یعنی یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیں یعفون میں جو واو ہے وہ نون ہے وہ اور ہے، یقومون میں جو نون ہے وہ اور ہے. کیسے؟ یعفون جو اوپر آیت میں گزرا ہے اس میں جو نون ہے وہ نون جمع مؤنث کا ہے، اور یہاں پر جو واو ہے وہ واو تو حذف ہو سکتا ہے. نون کیوں؟ نون کیا عفواً یہ جو واو ہے یہ تو حذف ہوگا، لیکن یہ جو نون ہے نا اس میں لکھا ہوا یقومون میں، یہ جو نون ہے یہ نون علامت رفع ہے، نہ کہ یہ نون جمع مؤنث ہے. تو یہ فرق بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یقومون میں اس کا واو جو ہے وہ حذف کیا جاتا ہے. کیوں حذف کیا جاتا ہے؟ سوال ہے نا، یقومون میں جو واو ہے کیوں حذف کیا جاتا ہے؟ اس لیے حذف کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کیا ہے؟ اس یعفون کی طرح اصلی نہیں ہے. اچھا، والنون علامت الرفع، اور اس میں جو نون ہے یقومون میں وہ علامت رفع ہے. ووزنہ یعفون، اس یقومون کا وزن یعفون ہو سکتا ہے. ھذا یقال فیہ، یہ یہاں پر کہا جائے گا. یعنی کیا؟ یہ یہاں پر کہا جائے گا، یہ اس طرح یہاں پر کہا جائے گا کہ یہ جو یقومون، جو یعفون آپ سمجھ رہے ہیں کہ جمع مذکر ہے، وہ یعفون اس یقومون کی طرح ہوتا، اس کی نون علامت رفع ہوتی. لیکن ہم نے جو آیت میں پیش کی ہے اس کا سیاق و سباق دیکھیں تو پتہ چلتا کہ یہ نون مؤنث کا نون ہے، نہ کہ جمع کا نون ہے. مزید اگر اس کی کوئی تفصیل دیکھنا چاہے تو صرف کی کتابیں میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح اس کا نون کس طرح کا ہے، وہ نون کس طرح کا ہے. علی کل حال
اچھا هذا يقال فيه إلا أن يعفو. اچھا إلا أن يعفو. اچھا اگر یہ جو نون اوپر لکھا ہوا ہے یہ نون کیا ہے؟ یہ نون ہم کہتے ہیں مؤنث کا ہے، لیکن اگر نون مؤنث کا نہ ہوتا بلکہ نون کس کا ہوتا؟ نون جس طرح یقومون کا نون ہے یعنی علامت رفع ہوتا تو الا ان یعفو اس طرح ہوتا، الا ان یعفو، یعفون نہ ہوتا، الا ان یعفو، نون گر جاتا بے حذف نون ہی. کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں کہ الا ان یقوم. دیکھیں یقوموں میں نون کیوں گرا؟ کیونکہ یہ نون کس چیز کا تھا؟ نون علامت رفع تھا، نون علامت رفع تھا اس لیے گرا. یعفون میں نون کیوں نہیں گرا؟ اس لیے نہیں گرا کہ وہ علامت رفع نہیں تھا، اگر علامت رفع ہوتا تو یہ حذف ہو جاتا. وَسَيَأْتِي شَرْحُ ذَلِكَ كُلِّهِ. اس کی ٹوٹل شرح کیا ہے؟ ان قریب آئے گی. وَأَمَّا بِنَاؤُهُ عَلَى الْفَتْحِ فَمَشْرُوطٌ بِأَن تُبَاشِرَهُ نُونُ التَّعْقِيدِ لَفْظًا وَتَقْدِيرًا. کہتے ہیں کہ اس کا مبنی علی الفتح وہ مشروط ہے کہ اس کے ساتھ نون تاکید مباشرہ ملے لفظاً اور تقدیراً. جیسے کلا نہ وہ کلا لیمبذن. اچھا یمبذن میں دیکھیں یہ نون اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، نون تاکید مباشر ہے لفظاً اور تقدیراً. اچھا واحترزت مصنف کہتے ہیں کہ میں نے بچایا ہے خود کو بذکر المباشرت مباشرت کو ذکر کرنے سے من قولہ من نحو قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. یہ جو تین آیتیں پیش کی مصنف خود اس کی تشریح کر رہے ہیں. فَإِنَّ الْأَلْفَ فِي الْأَوَّلِ پہلی آیت میں لا تتبعان یہاں پر جو الف آیا ہے تتبعان کا کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْأَلْفَ فِي الْأَوَّلِ اس پہلی آیت میں پہلے مثال میں یہ جو الف آیا ہے وَالْوَاوُ فِي الثَّانِي اور دوسری آیت میں جو واو ہے لا تُبْلَوُنَّ واو جو آیا ہے یہ وَالْيَاءُ فِي الثَّالِثِ اور تیسری مثال میں جو کیا آیا ہے یا آیا ہے. کہاں پر یہ آیا ہے؟ ترا جن. یہ جو تین آئے ہیں یہ کیا چیز ہیں؟ الف پہلی مثال میں، واو دوسری مثال میں، یا تیسری مثال میں. یہ کیا ہے؟ فاصلۃ بین الفعل والنون. یہ فاصلہ واقع ہوئے فعل اور نون کے درمیان. جب اس طرح فاصلہ آ جائے تو پھر مبنی ہی نہیں رہے گا. فہو معرب ہوگا لا مبنی نہ کہ مبنی. اچھا یہ تو ہم نے بات کی تب جب ان کے درمیان ظاہراً کوئی فاصلہ آ جائے، لیکن مصنف صاحب کہتے ہیں کہ فقط ظاہراً کی بات نہیں ہے. اگر ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ تقدیری ہو یعنی ظاہراً نہ ہو تقدیراً ہو پھر بھی اس صورت میں اس فاصلہ آنے کی وجہ سے وہ فعل معرب ہو جائے گا، مبنی نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یعنی کیا؟ یعنی وہ فعل معرب ہوگا مبنی نہیں ہوگا. لو کان الفاصل بینہما اگر جو فاصلہ دینے والا ہے بینہما ان دونوں کے درمیان، کس کے درمیان؟ فعل اور نون تاکید مباشرہ کے درمیان. چونکہ مباشرہ نہیں رہے گی وہ اس لیے کہ فاصلہ آ جائے گا تو مباشر کس چیز کا؟ نون اور فعل کے درمیان جو فاصلہ پیدا کرتی ہے چیز وہ کیا ہو؟ مقدراً تقدیر میں ہو. کان الفعل ایضا معربا تو اس صورت میں بھی فعل کیا ہوگا؟ معرب ہوگا. وذالک قولہ تعالی اور یہ خدا تعالیٰ کے اس قول میں جیسے دیکھیں ولا یصدنک عن آیات اللہ ولا تسمعن مثلہ غیر ان نون الرفع حذفت تخفیفا لطوال الامثال. اچھا کہتے ہیں کہ یصدنک یہ جو نون ہے یہ نون تاکید تو ہے لیکن پھر بھی یہ یصدن یہ کیا ہے؟ فعل معرب ہے. تو کوئی کہے گا کہ کیسے فعل معرب ہے؟ یہاں پر نون تاکید مباشر اس کے ساتھ ہے اور لتسمعن یہاں پر بھی اس طرح ہے. کہتے کہ نہیں، اصل میں یصدن کا یہ جو ہے
اصل میں تھا یسدوننک، اس طرح تھا. تو پھر یسدوننک سے یسدنک کس طرح بن گیا؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں ولا، یہ لا اس پر داخل کیا ہے، جازم ہے، لا ناہیہ جزم دیتا ہے نا، تو لا کو داخل کیا تو یہ کیا ہے، آخر سے نون رفع کو یا نون عوض رفع کو، نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. تو جیسے لا کو داخل کیا، نون کو کیا ہے، گرا دیا، یعنی یسدوننک کی جگہ کیا ہوگا، یسدونک. تو کہتے ہیں پھر التقاء ساکنین ہو گیا اس واو کے درمیان جو جمع کی علامت ہے، اور اس دو نون جو بچے ہیں، کیونکہ پہلا نون ساکن ہوتا ہے تبھی تو ادغام ہوتا ہے، اس لیے واو اور نون اول، یعنی دیکھیں یہاں پر تین نون ہے، یسدوننک تین نون ہے. ایک نون جو اعرابی ہے، پہلا والا نون، نیچے اس عبارت کو تطبیق کریں گے تو پتہ چلے گا. ایک نون ہے اعرابی یا کہیں نون عوض رفع. دوسرے جو دو نون ہیں وہ مل کر نون تاکید کہلاتے ہیں، نون تاکید کہلاتے ہیں. تو لا کے داخل ہونے سے پہلی جو نون وہ حذف ہو گئی، تو دو جو دوسرے نون ہیں ان میں سے پہلا ساکن ہوتا ہے ویسے بھی، تو اس پہلے ساکن نون اور اس واو کے درمیان التقاء ساکنین ہوا تو واو کو گرا دیا، کیونکہ جب صحیح حرف اور معطل کے درمیان التقاء ساکنین ہو جائے تو قانون یہ ہے کہ کس کو گرانا چاہیے، اس حرف کو گرانا چاہیے کہ جو معطل ہے، یعنی جو صحیح نہیں ہے اس کو گرانا چاہیے. تو یہاں پر واو معطل ہے، اس کو گرایا. جب اس کو گرایا تو پھر کیا ہوگا، لا یسدنک جس طرح لکھا ہوا ہے. تو یہ جو آپ کو ظاہراً نہیں دکھائی دے رہا کہ یہاں پر کوئی فاصلہ ہے دال اور نون کے درمیان، یعنی یسدو اور نون کے درمیان کوئی فاصلہ ہے، یہ آپ کو نہیں دکھائی دے رہا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہاں یسدو اس کے بعد واو اور نون حذف ہوئے ہیں. یہ واو کیا ہے، یہ فاصلہ واقع ہوا تھا اس نون اور یسدو فعل کے درمیان. اور اس طرح تسمعن میں بھی ہے، تو خود اس کی تھوڑی تشریح کریں، نیچے دیکھتے ہیں. غیر علاوہ ان کے ان نون الرفع حذفت، نون رفع کو تو حذف کیا گیا تخفیفاً لطوال الامثال. کہتے ہیں کہ نون رفع کو حذف کیا گیا کس لیے، لطوال الامثال، کیونکہ ایک جیسے تین نونیں ہو گئی تھیں، پہلی دوسری تیسری، یہ اس طرح. لیکن اس کا ترجمہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ یہ نون جو حذف ہوا ہے، نون اعرابی، یہ جازمہ کی وجہ سے حذف ہوا ہے، نہ کہ وہ طوال الامثال کا ترجمہ آپ اس طرح کریں کہ یہ جو تین نونیں ایک دوسرے کے بعد پہلی دوسری تیسری نون آئی اس طرح. تو یہ اصل جو وجہ ہے اس نون کے حذف ہونے کی وہ لا کا داخل ہونا ہی ہے. اچھا، ثم التقى ساکنان، ثم التقى ساکنان، پھر دو ساکن آپس میں ملاقات کر لی، انہوں نے مل گئے. کون سے دو ساکن؟ وہ دو ساکن واو اور دوسرے جو دو نون ہیں ان میں سے پہلا نون، یہ ساکن آپس میں مل گئے. اصلہ، اور ان کا اصل کیا تھا، قبل دخول الجازم، یعنی حروف جازم داخل ہونے سے پہلے کس طرح تھا یہ لفظ، یسدوننک، یسدوننک. دیکھیں یہاں پر واو بھی ہے اور تین نون ہے واو کے بعد. فلما دخل الجازم، جب جازم اس پر داخل ہوا، یعنی حروف جازمہ، وہو لا ناہیہ، وہ لا ناہیہ ہے، یہ اس نے کیا کیا، حذفت نون، نون کو حذف کیا گیا، نون اعرابی کو. فالتقى ساکنان، پھر دو ساکن مل گئے، کون سے، واو اور نون، یعنی واو اور نون اول، دو جو نون ہیں نا ان میں سے. فحذفت الواو، واو کو حذف کر دیا، لاعتلالها، کیونکہ وہ معطل ہے، صحیح نہیں ہے. وجود دلیل یدل علیہ وهو ضمہ. کوئی آ کر سوال کر سکتا ہے، آپ یہ جو تشریح پیش کر رہے ہیں کہ لا یسدنک، اس میں واو بھی تھا، اس میں نون بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں اور یہ حذف ہوا ہے فلاں فلاں، یہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہاں پر جو جملہ آپ پیش کر رہے ہیں کہ اس طرح تھا اور یہ چیزیں اس پہ حذف ہوئی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ واو بھی حذف ہوا ہے، تو اس چیز پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں یہ دلیل یہ ہے کہ یسدو، اس کے دال پر کیا ہے،
دیکھیں ضمہ ہے اور یہ ضمہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر واو حذف ہو گیا ہے، وہ وجود دلیل، ایک دلیل موجود ہے، رہنما موجود ہے، ایک چیز دلیل کے طور پر موجود ہے، یدل علیہ جو اس چیز پر دلالت کرتی ہے، کس چیز پر کہ واو کو حذف کیا گیا ہے، وہ ضمہ، اور وہ دلالت کرنے والی کیا چیز ہے؟ ضمہ ہے۔ وقدر الفعل معربا، تقدیر میں یہ فعل کیا ہے؟ معرب ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ نُونُ مُبَاشِرَةً لِآخِرِهِ لفظاً، اگرچہ اس میں جو نون ہے وہ مباشر ہے اس کے آخر میں لفظاً، لِكَوْنِهَا مُنْفَصِلَةً عَنْهُ تقدیراً، دیکھیں لیکن کیا ہے؟ اس کے ساتھ انفصال رکھتی ہے تقدیراً۔ ہم نے پیچھے کیا قید لگائی تھی کہ جب اس فعل کے ساتھ نون تاکید مباشرہ ملے لفظاً اور تقدیراً، یعنی دونوں شرط ہیں، صرف لفظاً کافی نہیں ہے، لفظاً بھی ہو تقدیراً بھی ہو، تو پھر کیا ہے؟ یہ مبنی علی الفتح ہوگا مضارع۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں تو مبنی علی الفتح اس لیے نہیں ہو رہا، معرب اس لیے کر دیا ہے کیونکہ ایک شرط تو پوری ہے کہ لفظاً اس پر نون تو داخل ہے، نون تاکید مباشر، لیکن اس کے ساتھ داخل نہیں ہے نون تاکید مباشر تقدیراً بھی۔ تقدیراً دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ کیا چیز فرق نظر آتا ہے؟ کس چیز کا فرق نظر آتا ہے؟ وہ فرق یہ نظر آتا ہے کہ اصل میں جو جملہ ہے، جو لفظ ہے، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تقدیراً میں کچھ اور ہے۔ وَقَدْ أَشَرْتُ إِلَى ذَلِكَ كُلِّهِ مُمَثَّلًا، اور میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، ان سب کی طرف مثال دیتے ہوئے۔ دیکھیں جو مثالیں دی پیچھے، يَصُدُّونَكَ لَا تَسْمَعُنَّ، اس میں بھی۔ اچھا، یہ دو صورتیں مضارع کی بیان ہو گئی۔ پہلی صورت کیا تھی؟ پہلی صورت یہ تھی کہ یہ مضارع جو ہوتا ہے، یہ مضارع کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ وہ کس صورت میں؟ جب اس کے ساتھ نون مؤنث ملے، جس سے اس طرح پیچھے مثال یا تربصنا یا عفون وغیرہ کی گزر چکی۔ مبنی علی الفتح کب ہوتا ہے؟ جب ان کے ساتھ نون تاکید مباشر ملے لفظاً بھی تقدیراً بھی، جیسے مثال گزری۔ اگر تقدیراً نہ ہو، لفظاً ہو، جیسے ہم نے مثالیں بھی پیش کی، یسدنک اور لا تسمعنک، یہ جو مثالیں ہیں اس میں آپ نے دیکھا لفظاً تو نون تاکید مباشر اس کے ساتھ ملحق ہے، لیکن تقدیراً میں دیکھتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں جملے کو، لفظ کو، تو تقدیراً کیا ہے؟ اس طرح نہیں ہے جس طرح نظر آ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ دو حالتیں بیان ہو گئی، مبنی علی الفتح اور مبنی علی السکون کی۔ آج ابھی یہ آخری بات ہے کہ جو مضارع کے متعلق ہے، پھر باب فعل کیا ہے؟ بالکل ہی کلوز ہو جائے گا۔ وَأَمَّا إِعْرَابُهُ، اور اس کا معرب ہونا، کس کا؟ فعل مضارع کا۔ فَفِيمَا أَدَا هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ، وہ ان دونوں موضعوں کے، ان دونوں جگہوں کے علاوہ یہ کیا ہے؟ معرب ہوگا۔ یعنی جب اس کے ساتھ نون مؤنث نہ ملی ہو، جب اس کے ساتھ نون تاکید مباشر لفظاً و تقدیراً نہ ملی ہوئی ہو، یہ دو شرائط نہ ہو، تو اس صورت میں یہ فعل مضارع معرب ہوگا۔ جیسے یقوم زیدن، دیکھیں یہاں پر یقوم کی میم پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، مرفوع ہے یعنی۔ وَلَنْ يَقُومَ زَيْدٌ، دیکھیں یقوم یہاں پر فتح آ گئی۔ لم یقم زیدن، یقم کی میم پر لم یقم، یہاں یقم کی جو میم ہے اس پر کیا ہے؟ جزم ہے، ساکن ہو گیا یہ یقم۔ تو دیکھیں اگر معرب نہ ہوتا تو ان کا اعراب تبدیل نہ ہوتا۔ یہ تبدیل ہونا، اعراب کا تبدیل ہونا دلیل ہے کہ یہ معرب ہے جب ان کے ساتھ نہ نون تاکید مباشر ملی ہوئی لفظاً و تقدیراً، اور نہ ہی ان کے ساتھ کیا ہو؟ نون مؤنث بھی نہ ملی ہوئی ہو، نون تاکید مباشر لفظاً و تقدیراً نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں کے علاوہ یہ معرب ہوگا۔ سعد و اما الحرف، یہاں سے انشاءاللہ حرف کی بحث کل سے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔